معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک، مقام اسکردو، سب ہیڈنگ ہڑپا موہنجو دڑو، سب ہیڈنگ ہڑپا موہنجو داڑو اور مہر گڑھ کا آوارہ گرد۔ میں موسیٰ نہ تھا لیکن انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا۔ میں کیٹو موٹل کے کمرہ نمبر 19 سے باہر آ گیا۔ باہر موٹل کی بلندی سے، اس کے اونچے سنگھاسن سے، ڈھلتی شام میں دریائے سندھ کے پانی بہت نیچے گہرائی میں اور اسکردو کی وادی میں کوئی شوخ رنگ نہ تھا۔ ایک مٹیالہ دل کو بجھا دینے والا منظر تھا۔ کہیں نیچے کسی گھر کے صحن میں بندھی گائے ڈکراتی تھی۔ کچھ بچوں کا شور اوپر موٹل تک آ رہا تھا۔ ان آوازوں کے سوا ہر شے ایک ایسے سکوت میں تھی جیسے اس پر زمانوں اور موسموں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سینکڑوں برس پیشتر جب یہاں بدھ مت کی شانتی تھی، تب یہاں کیٹو موٹل تو نہ تھا، شاید کوئی خانقاہ تھی، تب بھی یہی منظر تھا۔ اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں گہرائی میں بہتے دریائے سندھ کو دیکھ رہا تھا تو میں کیسا بدھ بھکشو تھا جو مقدس کوہ کیلاش کے دامن میں واقع جھیل مانسروور میں سے جنم لینے والے سندھ کے سامنے کشکول لیے کھڑا تھا کہ اس میں سنو لیک کی بھیک ڈال دے، اس میں دنیا کے طویل ترین برفانی راستے پر چلنے کی شکتی ڈال دے۔ بخشوں کا مطلب ہی بھیک مانگنے والا ہوتا ہے، تو میں کیوں کشکول آگے کیے کھڑا تھا؟ میں ہر ذی روح کی طرح موت کے ایک دن معین ہونے کے باوجود اس روز کے خدشے سے خائف تھا کہ جس روز قضا آئے گی اور اس کے باوجود موت سے فلٹریشن سے باز نہیں آتا۔ اگرچہ موسیٰ نہ تھا لیکن پھر بھی انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا۔ دانیال بھی نہ تھا لیکن شیروں کے پنجرے میں بے خطر رہتا تھا۔ پہاڑوں کے مست ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اسے رام کرنا چاہتا تھا۔ اور میں ساکیا منی نہ تھا، چٹان کی نوک پر جا کر نیچے جھانکنے سے باز نہیں آتا تھا۔ یقیناً اس میں میرے جینز کی بے بسی بھی شامل تھی جس پر میرا کوئی اختیار نہ تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے جینز میں ایک خیمہ تھا جس کے نیچے گھاس اگنے سے پیشتر میرے آباء و اجداد کوچ کر جاتے تھے۔ کہیں نہ کہیں میں ان لوگوں میں تو ہرگز نہیں تھا جو موہنجو دڑو کے غلے کے گوداموں کے مالک تھے، جہاں بلند روشن دانوں میں سے اس تازہ پیسے گئے آٹے کی باریک سفید دھول باہر آتی تھی جسے غلام روحیں ان چکیوں پر جھکے ان کی ہتھیوں کو جبر کی کائناتی گردش کی مانند گھماتے تھے، جو آج بھی شہر سائی وال سے پرے ہڑپا کے عجائب گھر میں موجود ہیں۔ میں کبھی بھی موہنجو دڑو کا وہ پریسٹ کنگ نہ تھا جو اجرک کو اپنے کاندھوں پر ڈھلکا کر شہر کی رقاصہ کے بدن کو دیکھتا تھا۔ مہر گڑھ کی مہروں پر ایک سردار کی مورت میری نہ تھی۔ میں ہڑپا کے حماموں میں وہ سوداگر نہ تھا جس کی مصنوعات جو سرسوتی کے کناروں پر سمرو تخلیق کرتا تھا بابل اور نینوا تک جاتی تھیں، اور نہ ہی میں پرس پالس کے کھنڈروں میں کسی رتھ پر سوار کوئی فاتح تھا۔ میں اتنے اعلیٰ اور عرفہ منصب کا کبھی لائق نہ تھا۔ اگر میں تھا تو موہنجو دڑو کی بندرگاہ میں لنگر انداز بادبانی کشتیوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنے والا وہ شخص تھا جو ایک چور کی طرح ان کے بادبانوں کی اوٹ میں ہو کر، ان پر سوار ہو کر وہاں جانا چاہتا تھا جہاں سے یہ آتی تھیں۔ میرے بھائی بند ان بستیوں کو رونتے آتے تھے اور میں ابھی پیچھے اپنے گھاس کے میدانوں میں خیمہ زن تھا۔ میں مہر گڑھ، موہنجو دڑو اور ہڑپا کا وہ نکما آوارہ گر تھا جو کشکول ہاتھ میں لیے ان کی سرحدوں سے پار کے منظر دیکھنے کی ہوس میں نکلتا تھا اور کہتا تھا کہ دنیا اس سے پرے بھی ہے۔ کہیں میرے جینز میں کوئی فطور بہرحال تھا، ورنہ زندگی کا یہ تو کوئی دستور نہ تھا جس پر میں کاربند تھا۔ میں اپنی اوقات سے بڑھ کر ایک شہرت یافتہ شخص اگر خصلت میں ہمیشہ آوارہ گرد رہا تھا تو اس میں نہ میرا کمال تھا اور نہ زوال۔ میرے صرف ان جینز کا قصور تھا
جو مجھ میں بے بسی اور بے اختیاری بھرتے تھے۔ شاید مجھ میں وہ ہے جس کی کسی دوسرے کو خبر ہی نہیں، یا مجھ میں جو کچھ ہے وہ سوائے حماقت اور فاتر العقلی کے اور کچھ نہیں۔ میں ایک کامیاب اور متمول زندگی کو یکسر مسترد نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ میں اسے حاصل کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ میں صدقے دل سے اقرار کر رہا ہوں کہ وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جو زمانے کی چٹان پر اپنے عزم سے اپنے لیے ایک نشان ثبت کر کے چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھ میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں اور میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ سامنے اسکردو چٹان پر قلعے کی چینی اژدہا نما بل کھاتی ہوئی دیواریں دریائے سندھ سے کہیں بلندی پر چٹانوں میں بل کھاتی قلعے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں اور شام ہو رہی تھی۔ کیٹو موٹل کے ڈائننگ روم کی کھڑکیاں روشن ہونے لگیں۔ اس کے اندر کچھ نامطمئن سیاح تھے جن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ لوگ اسکردو روڈ پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہاں تک پہنچتے ہیں تو کیوں پہنچتے ہیں۔ کالام اور کاغان اس کی نسبت سرسبز اور آسان جنتیں ہیں، اور ایسے سیاح بھی تھے جو دنیا کا سفر کر کے بڑے تردد سے یہاں آئے تھے اور مطمئن تھے کیونکہ یہاں سے راستے نکلتے تھے، اسکولے کے راستے کنکوڈیا اور کیٹو کی جانب، ہوشے کی جانب، مشابرم اور گنڈو گرو پاس کی طرف، دیوسائی کے پار، وادی خپلو کی طرف، اور وہاں سے سیاچین کی برفوں میں اور سنو لیک کی جانب یہیں سے راستے نکلتے تھے۔ اسکردو کا جھیل ستپارا اور کچورا کا اور شاہراہ کراکرم کا، بشام اور برسین کا، رائے کوٹ پل اور اس کے چینی شیروں کا تذکرہ اگر ہنزا داستان میں ہے، نانگا پربت اور کیٹو کہانی میں بھی ہے، تو میں اسے لا یعنی طور پر کیوں دہرا رہا ہوں، بلکہ میں سہ بار کیوں بیان کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ کوئی بھی شہر، قصبہ، بلندی، راستہ یا عورت ہر ملاقات پر ایک الگ شخصیت کی حامل ہوتی ہے۔ آپ کی عمر، مطالعہ اور موسم ہر بار اسے ایک نئے رنگ میں دیکھتے ہیں۔ پہلی بار جب میں ہرات میں ہوٹل بہزاد کے چرس زدہ کمرے سے نکل کر اس شہر کی گلیوں میں نکلا، اور یہ تقریباً 30 برس پہلے کا قصہ ہے، تو ہرات نے اپنی تاریخ اور قدامت سے مجھے زیر کر لیا۔ اس کی تیموری نلاہٹ اور طلوع آفتاب نے مجھے اسیر کر لیا، لیکن دوسری مرتبہ وہاں سے گزرا تو اس نے مجھے بیزار کر دیا۔ عرض روم کے یونانی ماضی نے پہلی بار مجھے گرفتار کر لیا، اور دوسری مرتبہ ادھر سے گزرا تو بس سرسری گزر گیا، اور ایسا بھی ہوا کہ پہلی شناسائی پر محبت نہ ہو سکی، اور دوبارہ اسے دیکھا تو اس چہرے کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح اسکردو ہر ملاقات پر ایک مختلف اور ناواقف رنگوں والا موسم تھا، کبھی میں سرسری گزر گیا اور کبھی مبتلا ہو کر رہ گیا۔ بس اسی لیے اسکردو، ستپارا، کچورا اور شاہراہ ریشم، بلکہ گلگت اور ہنزا کو میں بار بار بیان کرتا ہوں، کیونکہ بار بار وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اور اس نیم تاریکی میں جب اسکردو کی وادی کی آبی رنگوں کی تھمی ہوئی تصویر دھیرے دھیرے مکمل تاریکی میں جا رہی تھی، تو ایک مقامی گائیڈ نے مجھے تلاش کر کے اطلاع دی کہ آپ پچھلے برسوں کی طرح اسکردو کے کیٹو موٹل سے جیپ میں سوار ہو کر اسکولے کے دامن میں براہ راست تھنگل نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اسکولے روڈ متعدد مقامات پر چٹانیں اور تودے گرنے سے بلاک ہو چکی ہے، اور پیدل جانے پر بھی راستے میں ایک ایسا نالا اترے گا جس کا پل سیلاب کے زور سے بہہ چکا ہے۔ اور اس کی خبر یوں پہنچی کہ وادی کے نیچے، وادی شگر کے آس پاس اس نالے کے پانیوں میں بہت سارے بوجھ اور رک سیک بہتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ جو لوگ اس لمحے اس پل کو عبور کر رہے تھے، یہ ان کا سامان تھا۔ سامان بہتا ہوا دکھائی دے جاتا ہے، لیکن لوگ دکھائی نہیں دیتے۔ اگرچہ اسکردو سے راہیں نکلتی تھیں، لیکن وہ بند ہو چکی تھیں۔ مقام کیٹو موٹل، سب ہیڈنگ وحیدہ جاپانی، 5 میں درخت لگائے گی
اور نصیب کے ساتھ چھوڑنے کا کبھی اعلان نہیں ہوتا۔ اگلی سویرے میر پور سے ایک اور فون آ گیا۔ نوید اگرچہ زبردستی مسکراتا رہا لیکن ایک شدید ملال کے بوجھ تلے دبا ہوا کمرے میں آیا۔ میں بہت شرمسار ہوں تارڑ صاحب، والد صاحب کی حالت بہت خراب ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نوید جہاں کہیں بھی ہے اسے واپس بلاؤ، اسے میرے قریب ہونا چاہیے۔ اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تم چلے جاؤ۔ جیسے اسکردو آنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اسی طرح اسکردو سے جانا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ محض اتفاق تھا یا نوید کی خوش بختی تھی کہ ایک اطالوی کوہ مہم کے ارکان کیٹو کو سر کرنے میں ناکام ہو کر واپس اسلام آباد جا رہے تھے اور انہوں نے نوید کو اپنی ویگن میں بٹھا لیا۔ نوید کے جانے سے روشنی ذرا کم ہو گئی، ہم سب بہت بجھ گئے۔ ہمارے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ شگن سب کے سب برے تھے۔ ہم نے اس امکان پر بھی غور کیا کہ ہم کان لپیٹ کر واپس چلے جائیں، لیکن خالد ندیم نے اپنا کان تا دیر کھجایا اور کہنے لگا، تارڑ صاحب اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اور واقعی اس طرح کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے۔ پچھلے پہر خالد اور سلیمان نے اسکردو کے بازاروں کی خاک چھانی۔ وہ چینی بھی چھاننی میں چھانی جو بہت گندی تھی۔ اگرچہ بنیادی شاپنگ نوید نے اسلام آباد میں مکمل کر لی تھی، لیکن یہاں سے تازہ سبزیاں، آلو، بند گوبھی، گاجریں، انڈے، کوکنگ آئل، دالیں، پورٹرز کے لیے سگریٹ، جوتے، مٹر، چنے، نیمکو، واکنگ سٹکس اور مزید انڈر ویئر وغیرہ۔ اور یہ سب کچھ اس شام ہمارے کمرہ نمبر 19 میں ڈھیر تھا اور ہم سب اس سامان کے درمیان اداس کووں کی طرح بیٹھے تھے کہ شگن اچھے نہ تھے۔ لیکن چنگیزی کی آمد نے بقول کسی پوری ٹیم میں ایک نئی روح پھونک دی، اور نئی روح نے ہم میں اس لیے حلول نہیں کیا کہ چنگیزی نے ہمیں خوشخبری دی کہ اسکولے روڈ کھل چکی ہے، تمام پل از سر نو تعمیر کیے جا چکے ہیں اور تھنگل کے گلابی کھیت صرف ہمارے لیے کھل چکے ہیں۔ بلکہ اس نے تو ایک بار پھر ہمیں سنو لیک کی ہول ناکیوں اور خوف ناکیوں سے آگاہ کیا، لیکن یہ بھی درخواست کی کہ ایک جاپانی لڑکی بہت بیمار ہے، اکیلی جا نہیں سکتی، جانا بھی اسکولے ہے، تو کیا آپ لوگ اسے اپنی جیپ میں بٹھا لیں گے؟ اس پر تمام اہل ٹیم فوری طور پر چیری بلاسمز کی طرح کھلے، اتنے کھلے کہ مرجھانے کے نزدیک ہو گئے۔ جاپانی لڑکی کتنی عمر کی ہے؟ تو ہمارے ساتھ جائے گی؟ کہاں تک جائے گی؟ پورے ٹریک میں ہمارے ساتھ رہے گی؟ جیپ میں جگہ تو نہیں ہے، لیکن خیر ہم اوکھے سوکھے ہو کر لے جائیں گے۔ چنگیزی صاحب، جاپانی لڑکی کہاں ہے؟ چنگیزی نے ایک بارش تبسم کیا اور کہنے لگے، وہ صرف اسکولے تک جانے کی خواہش مند ہے، وہاں سے وہ پائیو جائے گی جہاں وہ درخت لگائے گی۔ ہم بھی درخت لگائیں گے۔ عامر جو یس مردہ تھا اس میں بھی جان پڑ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شمالی علاقہ جات کے جنگل برباد ہو رہے ہیں اور ہمیں فوری طور پر لاتعداد درخت لگانے چاہیے، لیکن سر یہ کون سی جگہ ہے جہاں یہ جاپانی لڑکی درخت لگانے جا رہی ہے؟ چنگیزی صاحب، پائیو۔ بہرحال یہ جہاں بھی ہے ہم اس جاپانی خاتون کے ساتھ جائیں گے اور درخت لگا کر ماحولیات کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ بقائے ملتانی کے ایک کان کا اینٹینا چونکہ مکین کی خرابی کا شکار تھا، اس لیے اس نے اب جا کر کچھ سنا اور ہوشیار ہو گیا۔ اچھا تو لڑکی ہے اور ملتانی ہے، ملتانی نہیں بکا، جاپانی کہاں ہے؟ چونکہ وہ اب تک کی گفتگو سے بے خبر رہا تھا، اس لیے پھر سے تفصیل بتائی گئی کہ اس طرح ایک جاپانی لڑکی بیمار ہے اور وہ ہمارے ساتھ اسکولے تک جانا چاہتی ہے، تو چلے۔ بکا نے کہا، کل صبح میں ذرا ناراض ہو گیا۔ اب خالد ندیم کی باری تھی۔ وہ ذرا شرما کر بولا، اچھا تو جاپانی ہے؟ چنگیزی صاحب، میرے کچن میں جتنی مشینیں ہیں وہ سب کی سب جاپانی ہیں، گرائنڈر، شیکر اور مائکرو ویو وغیرہ۔ تو میں اس لڑکی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ خراب ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے۔ اگر حضرت علامہ یہ کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، اگرچہ ایک زن جاپانی
کچھ زیادہ وجود نہیں رکھتی تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتفاق نہ کرنے والے؟ لیکن یہ ایک حیرت انگیز وقوعہ ہے کہ جن سے مخالف زن، عورت یا لڑکی کا جہاں کہیں بھی شائبہ ہو جائے وہاں موسم اور مزاج بدلتے ہیں اور لوگ چہکنے لگتے ہیں۔ اگر نہیں چہکتے تو وہ یقیناً تیسری جن سے تعلق رکھتے ہیں۔ جاپانی لڑکی کا حوالہ آیا تو ہر سو کو فوجی یاما کی ٹھنڈک اور چیری کے شگوفوں کی مہک آنے لگی۔ بدھ مت اور شنتو کے گیت گونجنے لگے۔ صرف ایک لڑکی کے حوالے نے ہمیں آباد کر دیا، اگرچہ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس کی شکل کیا ہے اور کیسی ہے، اور وہ ملال اور رنج جو نوید کے واپس چلے جانے کا تھا، برفانی دراڑوں اور سرد موتوں میں فنا ہو جانے کا جو خدشہ تھا، وہ سب کا سب زائل ہو گیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے پوچھا۔ چنگیزی جو ایک گرگ جہاں دیدہ تھا بولا، ویدا۔ واہ! عامر جو ایک اداس اور لمڈینگ سا نوجوان تھا نہایت پرمسرت ہوا۔ بالکل پاکستانی نام لگتا ہے، جیسے وحیدہ، بلکہ آہوئے رمیدہ۔ میں نے کہا، وہ کیا ہوتا ہے؟ سب نے بلند آواز میں احتجاج کیا۔ سوری، مجھے خود نہیں معلوم۔ ذرا ویدا کے ساتھ کافی ردیف ہم آہنگ ہوتے تھے۔ وہ ایک ماحولیاتی آرکیٹیکٹ ہے، رضاکارانہ طور پر پائپ جا رہی ہے تاکہ وہاں جو چند ایک درخت رہ گئے ہیں اور جنہیں کوپیما اور پورٹر کاٹ کر کیٹو لے جاتے ہیں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اور خوراک تیار کرنے کے لیے، تو وہ ان کی جگہ نئے درخت لگانا چاہتی ہے۔ تارڑ صاحب، ہم پائپ ہی جا رہے ہیں نا؟ سلمان نے بصد ادب دریافت کیا۔ پائپ سکولے سے 3 روز کی مسافت پر ہے اور ہم بالکل مخالف سمت میں بیافو گلیشیئر پر سفر کریں گے، تو سر کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی؟ ادھر چلتے ہیں پائپ کی طرف۔ سلمان، جو اپنے موجودہ وجود سے اگر ایک چھٹانک بھی کم ہوتا تو ہرگز سلمان نہ ہوتا، کہنے لگا، وہاں درخت لگائیں گے۔ آپ ہمیں الزام دے سکتے ہیں لیکن تاریخ کو الزام نہیں دے سکتے۔ اینتھنی، اگر کلیوپیٹرا کے حسن کو دیکھ کر روم بھول جاتا ہے اور ریشہ ختمی ہو جاتا ہے، اور آج بھی سکندریہ کے سمندر کی تہہ میں اس جزیرے کے نشان ملتے ہیں جس پر کلیوپیٹرا کا محل استادہ تھا، اور اگر اشبیلیہ کا معتمد ایک دھوبن کا ایک شعر سن کر اسے رمیکیا کو اپنی ملکہ بنا لیتا ہے، کنگ ایڈورڈز مسز سمپسن کے لیے تخت و تاج چھوڑ دیتا ہے اور ایک شہزادہ سوہنی کمہارن کے لیے بھینسیں چرانے لگتا ہے، اور نیپولین جوزفین کے سحر میں سے نہیں نکل سکتا، بلکہ افلاطون ایک لڑکی کے لیے گھوڑا بن جاتا ہے اور اسے پیٹھ پر بٹھا کر ایک تالاب کے گرد سیر کرواتا ہے، تو ہم کون ہیں؟ دربدر خاک نشیں، آوارہ گرد، خانہ بدوش، راندہ معاشرہ۔ ہم اگر ایک ناآشنیدہ کے تذکرے سے تھوڑے سے بہک جاتے ہیں تو ہم یقیناً قابل معافی ہیں۔ اسکردو سے جتنے بھی راستے نکلتے ہیں ان میں سے دشوار ترین سکولے کا راستہ ہے، جہاں سینکڑوں برس پیشتر نگر کے باشندے ہیسپر اور بیافو کی برفوں کو پار کر کے آتے تھے اور انہیں لوٹ کر لے جاتے تھے۔ ہم سکولے کو لوٹنے نہیں جا رہے تھے بلکہ خود لٹنے کے لیے جا رہے تھے، اور ویدا ہمارے ساتھ تھی۔